جی 18واں پارہ آ جاؤ تنزیلہ، پارہ نمبر 18 سورہ مومنون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک دم شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آئی، تو حضرت عمر روایت کر رہے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ جب وہ آواز آئی تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے ابھی ابھی مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، جو کوئی ان پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے صوفیاء اکرام اور ہماری طریقت کی منزلیں طے کرنے والے لوگ، ڈاکٹر اسرار، ان کے علاوہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک اور باقی جتنے علماء ہیں اس پر متفق ہیں کہ یہ کورس نصاب میں آنا چاہیے۔ جیسے ہمارا تعلیمی نصاب ہوتا ہے نا، تو بچوں کو تیسری جماعت میں یہ پڑھانا ہے، چوتھی میں یہ پڑھانا ہے، اسی طرح جو عالم لوگ ہیں وہ جو اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو ان کے خاص اسباق ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی یہاں یہ 11 آیات نصاب کا حصہ ہیں، یعنی جنہوں نے عالم بننا ہوتا ہے ان کو بھی یہ آیات ترجمے اور تفسیر سے کھول کر بیان کر کے بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے ان پر اس طرح عمل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا قد افلح المومنون۔ اس کو ہم نے کھولا تھا کہ افلح، چونکہ آج کلاس میں کچھ لوگ نئے ہیں تو ہم کوشش کریں گے مختصر طریقے سے اس کو پیچھے سے ریوائز کر لیں۔ وہ مختصر طریقے سے یہ جانیں کہ قد افلح، افلح کا کیا مطلب ہے، کون مجھے بتائے گا؟ فلاح پانا۔ جی، فلاح پانا، فلاح کیا ہوتا ہے؟ نیکی کے راستے پہ چلنا، سیدھے راستے پہ نیک کام کرنا، کامیابی، قد افلح المومنون۔ فلاح کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کھودنے والا، یعنی کسان۔ اور اس کو ہم نے کھولا تھا تو ہم نے یہ جانا تھا کہ وہ جس نے اپنے روح کو مادیت کے پردوں میں سے نکالا اور اس میں حقیقی ایمان کا بیج ڈال دیا تو وہ ہے مومن۔ دیکھیے اللہ جی قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سارے ایمان والے مومن نہیں ہو سکتے، اللہ جی ہمیں اس کی وضاحت بتاتے ہیں اور علماء ہمارے لیے اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ ایسا شخص، قرآن میں آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے جو میرے ساتھ کلاس میں ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ ابھی وہ ایمان میں راسخ نہیں ہوئے تھے۔ کون؟ انصار۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ کے لوگ تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو جو مہاجر آئے تھے وہ مکہ میں کفار و مشرکین کی سختیاں سہ کر اور ایمان کے آزمائشوں سے گزر کر پھر مدینہ پہنچے تھے مکہ سے، تو وہ ایمان میں راسخ ہو چکے تھے۔ جبکہ جو مدینہ کے لوگ تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے یہ تقاضا کیا تھا کہ آپ احد کے لیے پہاڑ پہ جا کے لڑیں، کیونکہ ہم اپنے ایمان کا امتحان چاہتے ہیں، یعنی ہم شہادت کی موت چاہتے ہیں۔ تو اس لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ذاتی رائے یہ تھی
کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر تو اس جنگ کو فیس کریں، لیکن اسی دوران آپ کو بھی پتہ ہے منافق جو تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے جو 250-300 ساتھی تھے ان کو لے کے تو فرار ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو احد میں زک اٹھانی پڑی مسلمانوں کو، مسلمان اس کے لیے بھی جو تھے مشرکین مکہ اور ادھر سے مدینہ کے منافق، یاد رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں تنگ کیا ہے مشرکین اور اہل کتاب نے، مدینہ میں تنگ کیا ہے منافقوں نے، یہودیوں نے، اور یہ کھلے صریح دشمن تھے اللہ کے حبیب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ جی نے بار بار مختلف طریقوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم بات کر رہے تھے ایمان کیا ہوتا ہے اور مومن کون ہے۔ ہر بندہ مومن نہیں ہوتا، مومن صرف وہ ہے جس کا ایمان راسخ ہے، جو ایمان میں پکا ہے، جو اللہ پر پورا بھروسہ، توکل اور یقین رکھتا ہے اور اللہ کے حبیب کا اتباع کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ جی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں کیا کہا ہے؟ ان کنتم یحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے پیار ہے، کل آپ فرما دیجئے فاتبعونی، اے لوگو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو پھر رب آپ سے پیار کرنے لگ جائے گا، یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو گویا اپنی محبت حاصل کرنی ہے رب کی، تو اب رب کی محبت ہمیں کیوں چاہیے؟ رب کی محبت ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ سب سے اونچی محبت اللہ کی ذات کی ہے، اور اس کے بعد سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، جس پر ہمیں یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ جی نے کیا کہا کہ میں تمہیں کوڈ آف لائف دے رہا ہوں، دین اسلام تمہیں دے رہا ہوں، اس میں تمہیں جینے مرنے کے تمام آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ زندگی ان راہوں پر گزار کر میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں جنت الفردوس میں جگہ دوں گا۔ زندگی، ہم نے افسوس کی بات پتہ کیا ہے کہ ہم نے مرنا تو سیکھ لیا قرآن سے، جینا نہیں سیکھا۔ ہم نے موت کے وقت یاسین پڑھ دو، سخت بیماری ہے کوئی وظیفہ کر لو، کوئی اور مشکل آن پڑی ہے کوئی پکڑ لو، لیکن جو آداب قرآن نے سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے، قرآن ہمیں مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ آپ کے ایون کے تنہائی کے گوشوں کے بارے میں بھی اللہ وضاحت سے بتاتا ہے کہ اس حالت میں آپ نے یہ نہیں کرنا، اس حالت میں آپ نے یہ نہیں کرنا، اس حالت میں آپ نے یہ نہیں کرنا۔ یہ ساری باتیں کہ پیریڈز میں اپنی عورتوں کے پاس مت جاؤ، یہ ناپاکی ہے، یہ تکلیف ہے۔ دیکھیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ اس بارے میں بات نہ کی جائے، تو اس بارے میں بات کیسے نہ کی جائے کہ یہ آپ کی لائف کا حصہ ہے، اور قرآن نے آپ کو ہر چیز کے بارے میں واضح ہدایات دے دی ہیں، اور قرآن نے آپ کو ہر چیز بتائی ہے کہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو طاقوں میں سے جا کے یا چلے پڑھ بھی لیتے ہیں تو صرف ناظرہ پڑھ لو بس، ترجمے میں جانے کی کیا ضرورت ہے، عمل کرنا پڑے گا۔
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے عمل کرنے کے لیے ہی ہم یہاں آئے ہیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنا، اور اللہ فرما رہا ہے میری محبت چاہیے ہے تو جاؤ پھر میرے نبی دے پیراں تے پیر رکھ کے ٹری آؤ میرے کو، وہی رستہ سیدھا ہے گا جی کہ تسی جتھے جتھے میرے حبیب دے قدم آئے نے انہاں دے اتے پیر رکھ کے پھر میرے کو منگو تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ میں نہ صرف اپنے حبیب سے پیار کرتا ہوں، آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، اور آپ کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ دیکھیے قرآن ہم سے کہتا ہے جو پہلے گزر چکا سو ہو گیا، اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ معافی مانگ لو اور آئندہ کے لیے بچ جاؤ۔ پھر اللہ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے ہمارے لیے کہ آپ توبہ کریں تو ایسے جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں اس طرح کے پاک ہو جائیں گے۔ اور بار بار توبہ کرنے والا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہر روز توبہ کرنے والا بندہ، ہم کہتے ہیں اللہ توبہ کرنی، پھر اللہ جی کہتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لو۔ ہم سمجھتے ہیں معافی مانگ کے بندہ تھلے ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ معافی مانگ کے بندہ بڑا ہو جاتا ہے، معافی مانگ کے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کو پسند ہے ہمارا پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جانا، وہ اس کو پسند ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ مقصد حیات ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اللہ کے نبی کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلنا ہے۔ اور جب تک قرآن پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ صاحب قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، ان کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ دیکھیے سنت اور بات ہے اور سیرت اور بات ہے۔ سنت وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے زبان سے کہی، کر کے دکھائی، یا آپ خاموش رہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ سیرت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے زندگی گزاری کیسے ہے، اور اتباع جو ہوگا وہ سیرت کا اتباع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، اور اس کے بعد جوانی کیسی تھی، اور اس کے بعد نبوت سے پہلے کے 40 سال کیسے تھے، اور نبوت کے بعد کے 23 سال کیسے تھے۔ یعنی نبوت کے فوری بعد تو آپ مدینہ نہیں آ گئے، 13 سال تک آپ نے مکہ میں لوگوں کو حق کا پیغام دیا، 13 سال تک، اور چند لوگ صرف مسلمان ہوئے۔ صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کرتے کرتے آپ تھک چکے تھے، یہاں تک کہ مکہ والوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اللہ کو منظور نہیں تھا نا، تو اللہ پاک نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، تو آپ نے 13 سال مکے میں انتہائی صعوبتوں میں، انتہائی مشکلات میں اپنی زندگی گزاری، اور بعد کے 10 سال ہجرت کے 9ویں سال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، اور پورے عرب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھا گئے، اور روم اور فارس کی سلطنت دونوں آپ کے تابع ہو گئیں۔ ہم اپنے پرپس پہ واپس آتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے،
ہماری زندگی کا نصب العین یہ ہے، اور جس نے اپنے نصب العین کو چھوڑ دیا تو اللہ اس کے بارے میں کیا قرآن میں کہتا ہے کہ اس کی زندگی شر الدواب عند اللہ۔ سورہ الاحزاب میں بھی کہا کہ ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ کو اور مجھے اللہ نے کہا احسن الخالقین، انسان میری بہترین تخلیق، تو آپ کے بہترین ہونے کا کوئی ثبوت تو ہو نا۔ جی پلیز آپ ایسے نہ کریں۔ جب آپ ہلتے بھی ہیں نا، میں بول رہی ہوں نا، میرے پاس کوئی لکھا ہوا تو کچھ نہیں ہے تو میں ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ بہرحال میں بات یہ کر رہی تھی اب یاد دلانا ہوگا۔ اللہ کے حبیب کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھ کے ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے، ان کے قدموں پہ قدم رکھ کر چلنا ہے۔ اس لیے چاہیے یہ ہے کہ ہمارے بچپن ہی سے ہمارے بچوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کروایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، اور پھر نبوت سے پہلے کے کیا حالات تھے، پھر نبوت کے بعد آپ پہ کیا گزری۔ یہ ساری باتیں ہمیں شب و روز کا ایک ایک دن ہمیں ان کا اسٹڈی کرنا چاہیے۔ دیکھیے فتبعونی جو ہے تو پھر کیسے اتباع ہوگا اگر ہم سیرت کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ اب ہم پھر سے واپس جاتے ہیں کہ کیسا مومن اللہ کو چاہیے، آپ کو اور مجھے اللہ جی کیسا پانا چاہتے ہیں، دیکھنا کیسا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سورہ مومنون سے شروع کرنا ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہاں جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کی ہر اینٹ، ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور گارا کستوری کا ہے، اور جو شخص ان آیات پر 11 عمل کرے گا وہ اس جنت کا حقدار ہو جائے گا، یہ کہا اللہ جی نے۔ اور آگے کہا قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گیا، اونچے درجے پہ چلا گیا ایسا مومن یا ایسے مومن، مومنون مومن کی جمع ہے، الذین، اب ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، وہ لوگ یعنی مومن جو ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہے، ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں، ایک نماز علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور ایک نماز ہماری ہے کہ ان کے پاؤں میں ایک دفعہ تیر لگ گیا تو صحابہ نے کوشش کی کہ جہاد سے آئے ہیں، تیر لگا ہوا ہے، اس کو نکالیں۔ تکلیف زیادہ تھی، شدت اتنی تھی کہ جب کھینچتے تھے تو وہ گھبرا کے کہتے تھے نہ ابھی نہ، پھر فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں گا نا تو آپ اس وقت نکال لینا، اور ایسا ہی ہوا۔
کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے انہماک کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے تعلق کی بات ہو رہی ہے، خشیت کی بات ہو رہی ہے۔ کئی دفعہ ہماری نماز میں بھی ایسی خشیت ہوتی ہے، خاص طور پہ جب آپ تہجد میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک سکون کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس میں جو آپ اپنے دل کی بات اللہ جی سے کرتے ہیں تو اللہ جی کہتے ہیں میں جواب بھی عطا کرتا ہوں، اور اللہ والے وہ جواب سن بھی لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسے کر لو تو یہ ہر راستہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ گویا نماز میں خشیت ہم سب کے لیے ضروری امر ہے، ضروری کام ہے کہ ہم نے نماز میں خشیت لانی ہے۔ آگے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ لغو باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب لغو کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ فضول نہیں، فضول نہیں، ہر وہ بات جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، یا جیسے ہمارے بچے عام طور پہ لوڈو لگا کے بیٹھ کے کھیلنے بیٹھ گئے تو یہ بیکار کام ہے نا، ہر وہ کام جو بیکار ہے۔ اسی طرح کارڈز کھیلنے بیٹھ گئے، کیا ہے کارڈز کھیلنے سے کیا انسان کی کوئی ترقی ہوتی ہے، انسان کا کوئی ذہن چلتا ہے؟ یہ سب لغو۔ گویا مقصد کیا ہے کہ مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا ایسٹ ہے، اس کو اس ایک ایک لمحے کو اللہ کے لیے لگانا ہے، ہر زندگی کا اس کے ہر لمحہ ایسے کام میں لگانا ہے جہاں جو راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہو، چاہے وہ قرآن سے جڑ جائے، چاہے وہ ذکر سے جڑ جائے، چاہے وہ اور غریبوں کو کھانا پکانے میں جڑ جائے، چاہے وہ کسی کے نیک کام کے لیے ہسپتالوں میں چلا جائے، چاہے وہ کسی کی عیادت کرنے چلا جائے، چاہے وہ گویا آپ کی اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام اپنے وقت پہ کر دیں جس سے میرا رب راضی ہو۔ اس کے علاوہ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، وہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ تمام کام لغویات میں آ جاتے، اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل دین کی سربلندی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو راستہ آپ پکڑیں گے وہ سب سے افضل ہے، اللہ کے قریب۔ تو گویا ہمیں اپنی زندگی کا حساب یہ رکھنا ہے، آج سارے دن میں کتنے میں نے فضول لغو کام کیے، اور کتنے ایسے کام تھے جن میں میں نے اللہ کو یاد رکھا کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، کہ میرا یہ کام جو ہے یہ اللہ جی کو راضی کرنے کے لیے ہے، میرا یہ والا کام جو ہے آج میں نے کتنے مریضوں کی عیادت کی ہے، کتنے پڑوسیوں کا حال چال پوچھا ہے، کتنے کوئی کیا میرا ہسپتال میں کوئی رشتہ دار تھا جس کا میں نے خیر خبر لی ہے۔ جی ہن تسی بولو۔ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਲੜਦੇ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦਾ? ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਲਾਵਤ ਨੀਚੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। وہ کبھی ہو گیا تو اس پہ آپ کو صبر ہی کرنا ہے نا، یہ راستہ تو ایسا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو وہ اللہ جی نے ہمیں بتا دی ہے، ایسے بہت سے ملیں گے
جو کہتے ہیں جا تیرے کو بہتا دین سانو آندا ہے، صحیح ہے۔ تو سان کی سکھانا ہے۔ ایسے لوگ تو بہت سارے ملیں گے آپ کو، لیکن آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں، آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے اور اس پہ صبر کرنا ہے، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ محسنین بننا ہے تو پھر ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ جو کچھ۔ بس۔ یہ بات بڑے حوصلے کی ہے تو صبر کریں۔ ادھر سنو، آگے کہا والذین هم للزکاة فاعلون، یہ ابتدائی دور کی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ کے بارے میں کوئی احکامات نہیں آئے تھے۔ تو اس زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ اس زکوٰۃ کا مطلب ہے تزکیہ نفس۔ زکوٰۃ کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پاکیزہ رکھنا، پاکیزہ کرنا۔ اور آپ نے قرآن میں یہ بات پڑھی ہے کہ انبیاء کا کام یزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ، کہ وہ آپ کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، کتاب کا علم بھی آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ اس پاک کی بات ہو رہی ہے کہ خود کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ پاکیزہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے منع فرما دیا اور کہا کہ یہ گناہ ہے تمہارے لیے، اس سے بچنا ہے۔ اور دوسری بات قرآن نے ہم سے کیا کہا؟ کبائر سے بچتے رہو، صغائر میں معاف کر دوں۔ سورہ نساء میں بھی اللہ جی نے ہم کو یہ بات کہی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ جی نے ہم کو یہ بات کہی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، صغیرہ گناہ میرے ذمہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب مومن منہ میں پانی ڈال کے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح ناک میں، آنکھوں پہ چہرہ دھونے سے، حتیٰ کہ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں میں سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو گویا بار بار وضو کرنا گناہوں کے ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ تو ہمیں بار بار وضو کرنا ہے اور حالت وضو میں رہنا ہے۔ اور اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے حالت وضو میں مرنے والا شہداء کا رتبہ پاتا ہے۔ تو گویا اب ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہنا ہے، کہ ہر وقت باوضو رہے جتنا ہو سکے۔ ممکن ہے اب بڑھاپے میں تو اور 100 طرح کے مرض، معدے کا، پیٹ کا، یورین کا، کچھ نہ، تو ایسے حالات میں اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں اور کم بولتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہے کہ کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں اور کم سوتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ کم بولیں گے تو آپ کے کرام الکاتبین وہی لکھیں گے نا جو آپ بولیں گے۔ تو جب آپ کم بولیں گے تو کم گناہ لکھے جائیں گے۔ جب ہم زیادہ بولیں گے، چاہے جائے کہ آپ کا بولنا قرآن سے منسلک ہو، اگر قرآن سے منسلک ہے اور آپ بول رہے ہیں، فالتو باتیں نہیں کر رہے، تو وہ آپ کے درجات لکھے جا رہے ہیں۔ آگے کہا پاکیزگی کی بات ہم کر رہے تھے، وَلِلزَّكَاةِ فاعلون، پاکیزہ کاموں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آگے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی عام سی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور اللہ جی سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ بات یہ ہے کہ تجرد کی زندگی، عیسائیت اور یہودیت میں جو تجرد کی زندگی، دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جانے والی زندگی، اس کے بڑے مراتب اور اس کے بڑے انعامات رکھے گئے ہیں۔ لیکن اسلام دین فطرت ہے،
اللہ نے جو جبلتیں آپ کے اندر رکھ دی ہیں حقیقت میں وہ آپ کی ضرورت ہے، اور وہ جذبے انتہائی قوی اور مضبوط ہے۔ فرائڈ نے کہا تھا تو اسلام ان کو مٹنے اور دبانے اور ختم کرنے کا حکم نہیں دیتا، تجرد کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنی خواہشات کو جائز طریقوں سے حاصل کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، اور آپ کو اس کے بھی تمام چیزیں بتا دی ہیں۔ اگر آپ سورہ نساء پڑھتے ہیں تو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر خاندانی جو محسنہ عورت ہے اس کا آپ حق مہر ادا نہیں کر سکتے تو پھر تھوڑا حق مہر کے ساتھ کسی لونڈی سے نکاح کر لو۔ مقصد کیا ہے؟ نکاح کرو، نکاح کے بغیر کچھ مت کرو، نہ چھپی دوستی، نہ کسی کی طرف ہاتھ بڑھانا، بلکہ کیا کہا؟ نگاہیں نیچی رکھو۔ غض بصر کا حکم دے دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی یہی کہا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ تو اچانک اٹھ جاتی ہے۔ کہا چلو پہلی نگاہ معاف ہو گئی، مڑ کے نہ تکنا۔ جب دوسری دفعہ آپ نے مڑ کے دیکھا تو پھر سمجھ لو کہ پکڑ ہو جائے گی۔ پہلی نگاہ تو تم نے کہا اٹھ جاتی ہے تو چلو اٹھ گئی، لیکن ایسے مڑ کے کسی لڑکی کو دیکھنا یا مرد کو دیکھنے کی آپ کو اور مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو پہلا گناہ آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ پیغام جو سب سے پہلا جاتا ہے چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، وہ آنکھوں سے جاتا ہے۔ گھور کے دیکھنا، یا پھر، اور یہ بات عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اب بندہ کس نظر ڈالتا کرے، کہ یہ بندہ کہ اس کی نظر گندی تھی۔ کئی دفعہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ وہ ایسے دیکھ رہا تھا کہ پتہ چل رہا تھا کہ اس کی نگاہیں گندی ہیں۔ بہرحال تو ہمیں اللہ جی نے کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آگے کہا فروجہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا پھر اپنی لونڈیوں اور باندیوں سے اپنا جذبہ یا اپنی خواہش جنسی پوری کرو اور پھر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغی وراء، اور جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرے، ذالک فاولئک هم العادون، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو حدوں کو پار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ جی کہتے ہیں لا یحب العائبون، اللہ کو حدیں پار کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی دوسری عورت کے پاس جائے گا، پھر آپ کو پتہ ہے کتنی سخت سزائیں ہیں دین میں اس سلسلے میں۔ شادی شدہ زانی کو مار ہی دو، اور غیر شادی شدہ زانی جو ہے اس کو 80 کوڑے مارنے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنی شدید سزائیں ہیں، اور ہمارا معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے۔ اللہ ہم کو آسانیاں دے، اللہ ہمیں دین کی طرف لے آئے۔ آگے کہا کہ وہ لوگ والذین هم لأمانتهم وعہدہم راعون، راعی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، ویسے لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے چرواہے کا۔ تو وہ اپنے وعدوں کی اور امانتوں کی 2 خوبیاں بیان کر دیں کہ مومن جس کو جنت چاہیے وہ اپنے وعدے بھی پورے کرتا ہے اور امانتیں صحیح سلامت واپس لوٹا دیتا ہے۔ 2 خوبیاں اور اللہ جی نے بتا دی۔ اور 9ویں آیت میں کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ پہلے اللہ جی نے کہا تھا خشیت والی نماز چاہیے،
9ویں آیت میں اللہ جی نے کہہ دیا ایک آگے ایک پیچھے، کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھی، اے نہیں چلے گا۔ نماز کو قائم کرو، حفاظت کرو اپنی نماز کی۔ اور ان لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں پورا وقت عبادت کی پیشین گوئی کی ہے۔ یعنی آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ اپنے کام کر رہے ہو، لیکن آپ کو یہ دھیان ہے نماز کتنے بجے ہونی ہے، اذان تے نہیں ہو گئی، دیکھو ذرا اذان دا ٹائم ہو گیا۔ تو ایسے شخص کو وہ سارا وقت جو اس نے گزارا وہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا۔ پہلی آیت میں بھی یہ کہا تھا کہ خشیت والی نماز چاہیے، اور 9ویں آیت میں ہم سے یہ کہہ دیا کہ نماز چھوڑا نہ کرو، حفاظت کیا کرو نماز کی۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، وہ وارث ہوں گے فردوس کے، یعنی ٹھنڈی چھاؤں والے باغات، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، ہمیں بھی اللہ جی ان میں شمار کر لینا، ہمیں ان میں شامل کر دینا۔ الحمدللہ۔ کوئی بات، کوئی وضاحت، کوئی پوائنٹ آپ پوچھنا چاہیں تو اس کی وضاحت، کسی لفظ کی وضاحت واپس آ جائے، ہم گن لیتے ہیں کون کون سی خوبیاں ہمیں اپنے اندر لے کے آنی ہیں۔ پہلی بات اللہ جی نے کہا نماز میں خشیت۔ اب ذرا آپ مجھے بتائیں نماز میں خشیت آئے گی کیسے؟ یہ بتائیں۔ ترجمے کے ساتھ اگر نماز پڑھیں تو کوئی خشیت آ جائے، کیا کریں؟ ترجمے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ ترجمے کے ساتھ۔ دیکھیے آپ، دیکھیے خشیت اور چیز ہے، اس میں جب آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں نا تو آپ کو یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ جی سے بات کیا کر رہے ہیں۔ کیا کریں؟ خشیت کچھ اور چیز ہے۔ خشیت کا مطلب کیا ہے؟ خشیت کا مطلب ہے اس ذات کو اسی جگہ رکھ کے سامنے رکھ کے اس کے سامنے اس طرح جانا ہے کہ جیسے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور کن کہے گا تو سارے کام ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ کو جب زیادہ محسوس ہو کہ مجھے اور بھی اس کو ڈیٹیل میں خشیت لانی ہے، تو پھر آپ اس کے جبار و قہار ہونے کی صورت کو سامنے رکھیں۔ جب آپ کو یہ اور زیادہ احساس ہو کہ خشیت، آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، آئے گا تو مجھے ڈر ہوگا کہیں وہ میں تو نہیں۔ اور اگر اللہ پاک یہ اعلان کر دیں کہ بس صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہوگی کہ وہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ یہ ہے مومن کی صحیح کیفیت کہ آپ کو اس سے ڈر بھی لگے اور آپ کو اس سے پیار بھی ہو۔ اور ڈرتا انسان اسی سے ہے جس سے پیار ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے بھائی بڑے ہیں، آپ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، تو آپ کو ڈر لگے گا کہیں ہے اللہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اسی طرح کوئی بھی اور رشتہ، آپ کی والدہ ہیں، آپ ان کو وہ رسپیکٹ دیتی ہیں، تو ان سے پیار بہت کرتی ہیں، تو پھر آپ کو ڈر بھی انہی کا ہوگا ہے کدھر ہے نہ ناراض ہو جائیں۔ تو یہ کیفیت ہمیں خشیت کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ہم اللہ کو اس کی ذات کی صفات کے آئینے میں دیکھیں کہ اللہ کی صفات کیا ہیں۔ جب ہم رحیم کہیں تو ہمیں لگے ہائے وہ اتنا رحیم ہے، اور جب ہم جبار و قہار کہیں تو کہیں وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا اور آسمان کو پھاڑنے والا، اور جب سور میں پتہ نہیں کیا کیا،
ہر کام جو ممکن ہے وہ کر ناممکن کو ممکن کر دینے والا. ممکن تو سارے ہی کر لیں گے، ہر ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات وہ ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں خشیت میں لے جائے گی. آگے دیکھتے ہیں آگے اللہ جی نے کیا کہا. خشیت تو ہم نے دیکھا. دیکھیے یہ کلاس اس لیے ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں کچھ سیکھیں، اپنے روزمرہ کے معمولات کو اس طرح کا بنا لیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور اس میں ہمیشہ ہم کوشش کریں گے کہ نصاب کے جو چیزیں ہیں ان پر بات ہو، ان کو ڈیٹیل سے کھولیں اور دیکھیں. جو قرآن کلاس کا تسلسل چل رہا ہے وہ زائدہ کی طرف 87 میں ہر جمعرات کو کلاس ہوتی ہے. سورہ نساء وہاں چل رہی ہے، وہ چلتا رہے گا ایز اٹ از. اس کو پہلے ہم نصاب کے 7 رکوع ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. اسی طرح 10 9 آیات ہیں ان کو ایک ایک کلاس کو لے کے چلیں گے. اور کوشش یہ کریں گے جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم ان پر عمل کریں، کیونکہ عمل کے بغیر علم بیکار ہے. علم اسی صورت میں فائدہ مند ہے جب ہم عمل کریں. عمل سے بنتی ہے بھی جنت بھی جہنم بھی. بہرحال میرا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے اللہ جی نے ہماری کوشش کو دیکھیں. ہر ایک انسان کا ماحول اپنا، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کی نیکی لکھی جائے گی. انجام نہیں چاہیے. لیس الانسان الا ما سعی. جو آپ نے کوشش کی ہے نا، آپ نکل کے گھر سے آ گئے ہیں نا، یہاں آ کے آپ نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس پر عمل کی بھی کوشش کی ہے. کچھ چیزیں رہ بھی جائیں گی، آہستہ آہستہ وہ ہمارے کردار کا حصہ بھی بن جائیں گے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں اور جو قرآن نے، اللہ کے حبیب تو قرآن ہم سے کہتا ہے وہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں. تو پھر پہلے قرآن کو پکڑ لیتے ہیں، پھر سیرت کو بھی پکڑ لیں گے، کیونکہ باتیں تو وہی ہیں جن پر عمل کرنی. نماز میں خشیت پیدا کرنی، پہلی بات خوبی یہ ہے وہ مومن فلاح پا گیا جس نے کہ نماز میں خشیت پیدا کی. دوسری بات ہے موردون سے پرہیز کیا. ٹی وی، موبائل، سوشل میڈیا سب کا بائیکاٹ. چھ جائے کہ ابھی ہم نے جیسے ان کو کھول کے سورہ مومنون دے دی ہے، یہ صورت ہو یا صرف کسی کے آنے کی جانے کی اطلاع ہو، ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہے. اس سے آگے فیس بک پہ کیا ہے اور پتہ نہیں انسٹا پہ کیا ہے، یہ سب جو ہے اس سے بچیں گے. اور اس وقت کو، اصل میں وقت کیا ہے؟ وقت زندگی ہے، سب سے قیمتی اثاثہ ہے. وہ وقت رب کا ہے اور اس میں اللہ جی کو یہ پسند نہیں کہ تم ارے غیرے نتھو خیرے پہ میرا سارا وقت ضائع کر دو جو تم کو میرے ساتھ گزارنا ہے. تو کیوں نہ میرے ساتھ گزارو. وہ دیکھیے جو اس کے حقوق ہیں نا جن کے، وہ تو ہمیں ادا کرنے، اپنے بچوں کے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ہیں، اپنے ہمسایوں کے ہیں. ہمسائے میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں قرآن لے کے بیٹھی رہوں، اپنا ہی کام کرتی رہوں. حقوق ادا کرنے ہیں آپ کو، حقوق ادا کرنے ہیں ہم. اس کے بعد جو وقت ہے وہ لغویات میں نہیں جانا. دوسری ہم نے جو کوشش کرنی ہے کہ موردون منہ پھیر لینا ہے لغو باتوں سے.
फालतू वालतू फालतू कोई भी, बस करो, ये वक्त बड़ा कीमती है, इसको किसी अच्छी जगह लगा लो बजाय इसके। और मुझे अच्छी तरह याद है एक वक्त वो था कि मैं, आपको भी शायद याद होगा, शौकत खानम के साथ अटैच थी। उन दिनों में मैं जॉब नहीं करती थी, तो शौकत खानम के मेमोग्राफी के सेशंस जो होते थे उनको मैनेज करना और उनको लोगों को इकट्ठा करना, उनके लेक्चर दिलवाने, इस तरह के काम होते थे। तो अल्लाह हमारे लिए इन कामों में से कोई भी काम जन्नत का वसीला बना। हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत किया, हम ये कहते हैं कि अल्लाह को पसंद आ जाए हमारी कोई बात। हमने कुछ भी नहीं किया, जो वो चाहता है उस हवाले से उसका हक़ अदा तो नहीं किया, लेकिन अपनी कोशिश ज़रूर की है कि बेकार वक्त मत ज़ाया जाए। आप चारपाई पे बैठे रहेंगे तब भी वक्त गुज़र जाना है, और आप किसी तामीरी काम में उठ के लग जाएंगे तो वो तब भी वक्त गुज़र जाना है। लेकिन उस तामीरी काम से जो आपको खुशी मिलेगी वो आपके लिए सरमाया हयात होगी, वो आपकी ज़िंदगी को बदलेगी। देखिए, सारे साइकेट्रिस्ट कहते हैं कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिले, तो ढूंढें, तलाश करें। इंसानियत की खिदमत में बड़ी बड़ी फलाह, चाहे वो किसी तरह की भी हो। अल्लाह को पसंद है ना इंसान, उसकी खिदमत किसी तरह की भी, तो वो अल्लाह को पसंद। तो ऐसे कामों की तरफ आ जाएं, दीन की तबलीग की तरफ आ जाएं। आज जैसे नबीला ने जाके सारे घरों में ख़ुद मैसेज दिए कि मेरे घर में क्लास है, तो ये वक्त बेकार नहीं गया, इसके बड़े मरातब हैं, इसका बड़ा अजर है कि आपने जाके दावत दी है कि जी आप आ जाएं मेरे घर में, और इंतज़ाम किया, ये पंखे चल रहे हैं, मिट्टी चल रही है, पानी पीने को मिल रहा है। मकसद ये है, ये एक एक चीज़ का अलग अलग अजर है। आगे कहा पाकीज़ा रखते हैं अपने आप को, मतलब क्या है? तज़किया नफ्स, अपनी सोच को पाकीज़ा रखिए, अब मनफी सोच मत आने दीजिए, लोगों की बुराइयां मत दिमाग में आने दें, लोगों को अच्छाई से डील करें और अच्छाइयों की तरफ जाएं, नेगेटिव बातें मत सोचें, अपने गुमान अच्छा रखें। अल्लाह जी ये कह रहे, अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं, जो किसी ने कहा बस वहाँ तक रहो, उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं, बुराइयां तलाश करने की ज़रूरत नहीं, किसी के अंदर घुस के उसकी ऐब निकालने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जब हम किसी के ऐब तलाश करते हैं ना, तो हमें हुक्म है उस पर पर्दा डाल दो। आपने आँखों से कोई बुराई देखी भी है तो उसको मुश्तहिर मत करो, बल्कि उस पर पर्दा डाल दो कि रब तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। तो अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर, देखिए बेऐब तो ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, हर इंसान में कमियां हैं, हर इंसान में कमियां हैं। कोई बहुत अच्छा इंसान है तो अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है ना, क्योंकि उसने हमें आजमाना है, तो उसने हमें बनाया ही ऐसा है कि हमारे अंदर ज़ौफ़ मौजूद है, कजियाँ मौजूद हैं। तो जब हम उसकी कजी बयान करें, उसकी कजी बयान करें, लोगों को आपस में लड़ाएं, ओदी गल चुकी, उथे गिबत की, उथों चुकी, ओदे ना उते तैन ऐ कह रहा सी, उते तैन वो कह रहा सी। ये ख़ानदानी सियासत में ये आम चलता है। भैन दी बुराई भरा नाल कर दिओ, भरा दी बुराई दूसरे किसी नाल कर दिओ। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस नबी की उम्मत हैं, किस दीन पे अमल कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। बुराइयाँ, गिबत क्या होती है? गिबत सूरह हुजरात में क्या कहा अल्लाह ने,
मुर्दा भाई का गोश्त खाना तुम पसंद करोगे गीबत से? और गीबत है क्या? गीबत वो बात है जो आपने किसी की गैर मौजूदगी में की और वो उसको बुरी लगे, और अगर वो बात उसमें है ही नहीं तो फिर वो बहतान है। और जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो लाइन क्रॉस कर जाते हैं ना, हदों से आगे निकल जाते हैं। तो अल्लाह जी ने कहा है कि ना, पाकीज़ा रहो, अपने आप को पाकीज़ा रखो, फिर शर्मगाहों की हिफाजत करो। फिर कहा कि अमानतें सही सलामत लौटाओ, वादों की पासदारी करो। ये बात जो है ये हमारे माशरे में इसकी बहुत कमी है। टाइम आपको मिलता है 2 बजे का तो आप जाते हैं 4 बजे। एक कमिटमेंट है ना, शादियों में देख लें। एक तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अब 10 बजे तक हो गया मामला, वरना रात को 2 बज जाते थे, सुबह 4 बज जाते थे। तो ये अल्लाह जी कह रहे हैं वादों की। आपके बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी कि अल्लाह के हबीब 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ, कोई बात की, आप मेरा इंतज़ार करें। आप खड़े रहे, वो 3 दिन तक नहीं आए और आप 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। मक्के की बात। तो बात क्या है? वादा सोच समझ के कीजिए, और अगर आपने वादा कर लिया है तो फिर उसको पूरा कर, फिर उसको लिंगर ऑन, लटकाना छोड़ें। जो भी आपने वादे किए हैं, असल में अगर आप देखें ना तो हमारी सारी ज़िंदगी वादों पर मुनहसर है। इसको खोल के देखें, निकाह क्या है? एक वादा है और मर्द का कि इस औरत को मैं अपने निकाह में ले रहा हूँ तो इसकी सारी नान नफ़क़े की ज़िम्मेदारी आज से मेरी है, इसके कपड़े लत्ते की ज़िम्मेदारी मेरी है। इसी तरह औरत ने ये कहा इस निकाह में कि मैं अपनी इज़्ज़त की हिफाजत और इसके घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। ये क्या है? वादा है। बहरहाल इसी तरह ताजर के साथ, आजर के साथ चीज़ ली है तो ठीक है, तो वो पूरी हो गई बात। अगर ठीक नहीं है तो उसकी गलती है, वो वादा पूरा नहीं हुआ। आपने देखा कई दफ़ा दुकानदार कहते हैं अल्लाह दी कसमें है मैं एने दा लिया तो एने दा दे रहा, तो लेकिन वो हकीकत नहीं होती। तो ये ऐसी चीज़ें हराम है हमारे दीन में। अच्छाई और बुराई दोनों बतानी चाहिए सौदा करते वक्त किसी भी चीज़ का। ये कहा। उससे आगे आखिरी बात कही कि नमाज़ों की हिफाजत करनी है हमने। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जितनी बातें आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी मुश्किल है कि हम इस पे अमल ना कर सकें। थोड़ा सा अपने अंदर अगर आप लापरवाही की आदत डाल लेंगे ना तो आप ख़ुद को बहुत पाकीज़ा रख सकेंगे। मतलब वो कुछ कह रहे, टो लगाना जिसको कहते हैं ना, अगर आप वो ना करें ना, की क्या है, तू की क्या है, नहीं उन्हें तो क्या है, एवं वो तो क्या कह रहा सी, ये तरीका गलत है। अच्छा जो भी हो रहा है होने दो, जो बात होगी आपके सामने आ जाए तो फिर हम बहुत सारी जिंदगी सुकून हो जाए, बहुत सारी बातों से बच जाए, सुकून होगा आपको। आप अपने कमरे में रहें, बाहर ज़रूरी बात के लिए आएंगे, वो करके आप चली जाएंगी तो आप सुकून में होंगे। और दूसरी बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन बातों के लिए वक्त ही नहीं होता। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये अल्लाह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है
کہ ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں ہر شخص کے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس پین دی برائی کرا، میں تنزیلہ دی برائی کرا، کدی میں او دی برائی کرا. نہیں. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. آپ سب نے وہ تمام باتیں غور و فکر کے ساتھ سنی جن پر عمل ہم نے خود کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے.